السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری سب پیاری بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بہترین انجام متقیوں کا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے بندے، اس کے رسول، اس کے خلیل اور امین، ہمارے نبی، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد بن عبداللہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت کے راستے پر چل کر کامیاب ہوا، آمین۔ پیاری بہنوں، آج ہمارا موضوع شب برات ہے، شعبان اور شب برات۔ آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا صحیح ہے شعبان کے حوالے سے اور شب برات کے حوالے سے، اور کیا چیزیں جو باتیں ہیں من گھڑت ہیں، اور انشاءاللہ اس کو سمجھ کر پھر اس کے صحیح جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں پیاری بہنوں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہے، اور یہ وے آف لائف ہے، یعنی مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، میں نے تم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے مانند ہے، میرے بعد اس سے جو ہٹے گا ہلاک ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیاری بہنوں، آج ہم انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شعبان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ بھی بابرکت مہینہ ہے، اس لیے ہم آج اس مہینے پر بات کریں گے اور ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس مہینے کے بارے میں کیا احکامات یا کیا ارشادات ملتے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس کے لیے پیاری بہنوں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، عبادت کرنے میں ہماری غرض کیا ہوتی ہے، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یقیناً ہمارا مقصد اور ہماری غرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقیناً یہی کہ ہم وہ عمل یا وہ کام کریں جو اس کو پسند ہے، یا اللہ نے وہ کام بتایا ہو، یا پھر اللہ کے ہاں قبولیت پانے والے عمل ہوں، یعنی یہی کام ہم نے کرنے ہیں، تبھی اللہ کی رضا ملے گی نا۔ کیونکہ اجر اور ثواب بھی ہم اللہ ہی سے چاہتے ہیں، کسی انسان سے نہیں، لہٰذا ہم اطاعت بھی اسی کی کریں گے جس نے اجر دینا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہر کام کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا، اور وہی طریقہ جو ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے جو ہے ہر کام کرنا ہے، ہر کام کی نیت یہی ہو کہ میرے رب کی رضا اس میں ہو اور اس کے حکم کے مطابق ہو۔ لہٰذا پیاری بہنوں، ہر عمل جو آپ ثواب کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں اس کے پہلے تحقیق کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا کریں؟ پہلے تحقیق کر لیں، انویسٹیگیٹ کر لیں کہ جو عمل کرنے جا رہی ہوں اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں مل بھی رہی ہے کہ نہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی کہ نہیں، یا محض سنی سنائی باتیں تو نہیں ہیں کہ سب کرتے آ رہے ہیں، سب سے سن رہے ہیں تو ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پیاری بہنوں، شب برات کی بھی دلیل جو ہے وہ قرآن سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک آیت بھی اس کی دلیل میں نہیں ہے
جیسے رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اور پھر قرآن میں رمضان کی بابرکت رات لیلۃ القدر کے بارے میں بھی سورۃ القدر میں ذکر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سورۃ القدر آیت نمبر 1، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس طرح کی تو ہمیں ماشاءاللہ آیات مل رہی ہیں، لیکن شب برات کے بارے میں قرآن میں ایک آیت بھی دلیل کے طور پر نہیں ملتی ہے، مگر شعبان کی فضیلت کے بارے میں اگر کوئی دلیل ملتی ہے نا تو وہ احادیث میں ہے، اور احادیث میں اس مہینہ کی جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ اس ماہ کے روزے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان و رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ اسے احمد و نسائی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھتا جتنا کہ آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہے، جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اور شعبان وہ کیا ہے، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بحالت روزہ میرے اعمال اٹھائے جائیں۔ اسے ابو داؤد، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ پیاری بہنوں، ان احادیث سے ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے روزے رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، جو ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث شعبان کے حوالے سے ملتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، اور بعض تو بالکل موضوع اور من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا، اور مجھے یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اور جب میں نے کان لگا کر سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب سے، اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں اسے گن نہیں سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے یہ فرمایا کہ کیا تو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے کسی دوسرے کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم ایسی بات نہیں، مگر آپ کا لمبا سجدہ کرنے کی وجہ سے میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات 15 شعبان کی رات ہے، اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والے کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ مگر پیاری بہنوں، اس حدیث کی کوئی بھی حقیقت نہیں، یہ حدیث درست نہیں ہے، اس کی کوئی اصل سند نہیں ہے، لہٰذا تحقیق کیے بغیر کسی چیز پر یقین نہ کیا کریں۔ پھر اسی طرح کی کئی اور احادیث ہیں جو آپ ایسے موقع پر اخباروں میں پڑھیں گے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان احادیث کی بھی کوئی سند نہیں ہے، ضعیف ہیں یا پھر موضوع یا پھر من گڑت ہیں۔ ایک اور حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اور نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، اور نہ قطع رحمی کرنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانے والوں کی طرف،
اور نہ ماں باپ کی نافرمان کی طرف اور نہ شراب پینے والے کی طرف۔ یہ حدیث پیاری بہنوں من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور احادیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس نے 15 شعبان کی رات میں 100 رکعت کے اندر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو وہ دنیا سے روانہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس خواب میں یعنی اس کے خواب میں 100 فرشتے بھیجے گا، 30 جنت سے نجات کی بشارت دیں گے، 30 جہنم سے نجات اور 30 لغزشوں اور غلطیوں سے بچائیں گے، اور اس کے علاوہ 10 دشمنوں کا دفاع کریں گے۔ تو پیاری بہنوں یہ حدیث ضعیف ہے اور کچھ اس کو موضوع کے اس کے خانے میں بھی لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں موضوع حدیث ہے، وہ روایت یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل هو اللہ 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ کیا پیاری بہنوں آپ کو اس بات پہ یقین آتا ہے؟ جبکہ جنت کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ بالکل من گھڑت حدیث ہے، اور یہ بھی اس کے آخر میں آتا ہے کہ اس کی سفارش گھر کے 10 افراد کی طرف سے قبول کی جائے گی، یعنی وہ جو حدیث ہے اس کا مکمل یوں ہے کہ اس کی سفارش جو ہے گھر کے 10 افراد کی طرف سے قبول کی جائے گی۔ یہ سب موضوع حدیث ہیں۔ خود سوچیں پیاری بہنوں، جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جھوٹ اور ہر طرح کے گناہ سے بچتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائے گی۔ اور کہاں یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر 30 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لے تو اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت دیکھ لے گا۔ پیاری بہنوں 15 شعبان کی رات میں متعدد روایتیں ہیں اور سب کی سب ضعیف ہیں یا پھر موضوع ہیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی شب کی فضیلت میں جتنی روایت ہیں سب باطل ہیں اور ضعیف ہیں۔ اگر اس شب فضیلت کی حامل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تو امت کو جو ہے باخبر کرتے، کوئی بات ہم سے پھر چھپی نہ رہتی۔ اور جہاں تک بات ہے سورۃ دخان کی، جس کی آیت کو لیا جاتا ہے لیلۃ مبارکہ، اس کو شعبان کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیے گا لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اسی مبارک رات میں ہر محکم معاملہ طے پاتا ہے۔ اب اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھیں، وہ یہ ہے کہ یہ آیت مکہ میں واقع معراج سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیات ہے نا، یہ کیا ہے، مکہ میں واقع معراج سے پہلے نازل ہوئی۔ اس وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور مکہ میں بقیع نام کا کوئی قبرستان ہی نہیں تھا۔ اور جو ایک مشہور روایت ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بقیع گئے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ملتی۔ اور اگر آپ غور کریں اس آیت کے الفاظ پر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت کوڈ کی جاتی ہے، یعنی کتنے بھی پروگرامز ہوں گے اس میں بھی کوڈ ہوگی، اخبار آئے گی تو اس میں بھی یہ کوڈ ہوگی، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہے، یعنی لیلۃ المبارک جو ہے 15 شعبان ہے۔ حالانکہ اس آیات کا نزول مکہ میں ہوا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں سے یعنی اس میں ہم نے نازل کیا۔ کبھی سوچا آپ نے کیا نازل کیا؟ یقیناً قرآن نازل ہوا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں جیسے ہم نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دیکھیں انزل، نزل یا انزلنا، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر نازل کیا گیا۔ تو جہاں پہ فرمایا جاتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس میں نازل کیا قرآن، اور یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ شب برات کی رات میں کیا نازل ہوتا ہے؟ پیاری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اس عظیم الشان قرآن کریم کو بابرکت
رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، جیسے ارشاد ہے ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے سورۃ القدر، اور یہ رات رمضان مبارک میں ہے، جیسے اور آیات ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ پیاری بہنوں، پھر وہ رات شعبان میں کیسی آ گئی؟ اور دیکھیں قدر، لیلۃ القدر، قدر سے کیا مراد ہے؟ قدر سے ایک تو مراد یہ لے لیا جاتا ہے نا کہ قدر و منزلت، اور قدر سے مراد تقدیر بھی ہے، اور اس دن تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو سورۃ الدخان کی آیت میں آ رہا ہے نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں فیہا سے مراد اس رات کو، اور یفرق سے مراد تقسیم کیے جاتے ہیں، سب کام حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ فیصلے ہونے کے بعد فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الدخان کی آیت شعبان کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے سورۃ القدر پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ مجھے بتائیے کہ لیلۃ القدر کا جو ذکر آتا ہے پیاری بہنوں، اس بات پر غور کریں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات کیا شعبان میں ہوتی ہے یا پھر رمضان میں ہوتی ہے؟ خود ہی سوچ لیں آپ لوگ۔ یقیناً آپ سب کا یہی جواب ہوگا کہ رمضان میں، مگر رمضان میں بھی تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی رات ہے، مگر یہ ضرور بتایا گیا کہ آخری عشرہ میں سے ایک رات ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہمیں اس کی تفصیل پتہ چلتی ہے۔